يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم صدق اللہ العظیم۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا ایشو یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے وہ ہمارے اسلاف والی محبتیں، وہ پیار، وہ اخلاص، وہ اسلامی بھائی چارہ اور وہ اخوتیں، ان سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کو اپنے معاشرے سے کوئی ایسا انسان نہیں ملتا کہ جس کے سامنے ہم اپنے دل کا دکھڑا رکھ سکیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر رہتا ہے اگر میں نے اپنے دل کے الفاظ اپنی زبان سے اس کے سامنے بیان کر دیے، اگر میں نے اپنا حال دل اس کے سامنے سنا دیا تو کہیں یہ میرے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے، میرا دکھ سکھ بانٹنے کی بجائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے سرے بازار سرے محفل بدنام کر دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ان پہ نمک چھڑکنا شروع کر دے۔ تو آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لگاتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ہمارے معاشرے سے یہ الفتیں، یہ محبتیں، یہ پیار کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ اگر اس جذبے سے بیٹھیں گے ہم نے جو سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی اللہ محبتیں ڈال دے گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، گویا کہ کافروں سے نہیں کہا، یہودیوں سے نہیں کہا، نہ ماننے والوں کو نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانے والوں سے کہا ہے، نمازیوں سے کہا ہے، حاجیوں سے کہا ہے، پرہیزگاروں سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ماؤں سے کہا ہے، بہنوں سے کہا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لے آئے ہو، اس کے بعد کرنا کیا ہے، ایک دوسرے کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا ہے۔ شاید کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، شاید کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں وہ آپ کے نزدیک تو گھٹیا ہے، آپ کے نزدیک تو چند ٹکوں کا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، شاید کہ آج یا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو۔ ایک ہوتا ہے بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بات کر دیتا ہے، شاید اس سے اس کے دل میں خوشی آ جائے، کوئی سچ پہ مبنی ایسی بات کر دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مذاق اڑانا سے کہتے ہیں، کسی کو حقیر جان کے، کسی کو غریب جان کے، کسی کو گھٹیا جان کے، کسی کو کم تر جان کے، کسی کی قیمت چند ٹکے جان کے جب محفل میں بیٹھا ہے، اس کی زبان چتر چتر چل رہی ہے، اس پہ گالیوں کے تیر کستا جا رہا ہے، اس کی عزت نیلام کرتا جا رہا ہے، اس کی ماں اور بہن کی گالیاں اس کو نکالتا جا رہا ہے، اس کی اوقات اس کو یاد کرواتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مذاق اڑانا ہے، اے ایمان والو کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا اس کے بعد مذاق نہ اڑایا کرو۔ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو شاید کو میرے ہاں بہتر ہو۔ یاد رکھیے گا ہم مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بھی کئی طرح کا اڑایا جاتا ہے، کسی کے لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی قوم اور اس کے خاندان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کی غربت کی وجہ سے اس کی غربت پہ تانے کسے جاتے ہیں، کسی کو تانا اس کے لباس کا ملتا ہے، کسی کو تانا اس کی شخصیت کا ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو تانا دینے والے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو کالا کہنے والے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو لنگڑا کہنے والے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کا اس کو تانا دینے والے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دنیا کائنات کے لوگوں جس پہ لفظ انسان بولا جا سکتا ہے، وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، وہ انڈیا کا واسی ہو، وہ سعودی عرب کا رہنے والا ہو، جس کے نام کے ساتھ لفظ انسان لگ گیا اس کو ہم نے ساری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ گویا کہ ہم نے اس پہ تانا بعد میں کسا ہے، پہلے ہم نے اللہ کے فیصلے پہ تانا کسا ہے۔ اس کی ذات کا مذاق ہم نے بعد میں اڑایا ہے، اس کے ناک کا مذاق ہم نے بعد میں اڑایا ہے، اس کے رنگ کا مذاق ہم نے بعد میں اڑایا ہے، پہلے ہم نے اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
ان کا ایک قول مجھے یاد آیا، کتنے عظیم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک اور بات یاد آئی، آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ اکرام نے جب اس کی چھوٹی سی پنڈلی کو دیکھا، زبان سے بلا ساختہ اور چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، طنزیہ انداز میں آپ علیہ السلام نے سوال کیا، تم کیوں مسکرائے ہو؟ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے جواب دیا، ہم جان بوجھ کے نہیں مسکرائے، بلکہ اس کی چھوٹی سی پنڈلیوں کو جب ہم نے دیکھا، ہمارے دل کے اندر ایک مسکراہٹ سی آ گئی، وہ ہونٹوں پہ بھی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم عبداللہ کی چھوٹی سی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو، تم اس کی چھوٹی سی جسامت کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے سائز کو دیکھ رہے ہو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، عبداللہ کی یہ چھوٹی سی پنڈلی جب اللہ اس کو تولے گا، اس چھوٹی سی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انسان تو دور کی بات، اگر میں کسی گلی کے اندر چلتے ہوئے کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ مجھے بھی اس جانور جیسا نہ بنا دے۔ میرے محترم بھائیو، اس حوالے سے ایک بات یاد رکھنا، آپ لاکھ تہجد گزار ہیں، آپ لاکھ نمازی ہیں، آپ لاکھ شب زندہ دار ہیں، آپ لاکھ نمازیں پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کرنے والے ہیں، اگر آپ کسی کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، کسی کی ذات پہ تانا کس رہے ہیں، کسی کو لنگڑا لولا کہہ رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی برا کہے، آپ کو غصہ آئے، آپ کے بنائے ہوئے موبائل کو کوئی برا کہے، آپ کو غصہ آئے، آپ کے کیے ہوئے بیان کو کوئی برا کہے، آپ کو غصہ آئے، انسان کو اللہ نے بنایا، بڑی محبتوں سے بنایا، بڑے پیار سے بنایا، اللہ نے اس کی قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین، اللہ نے بار بار قسمیں اٹھانے کے بعد کہا، دنیا کائنات کے لوگوں تم کس شرط میں انسان کو حقیر سمجھ رہے ہو، ہم نے تو اس کو سب سے افضل بنایا ہے، اگر تم اس کی بنائی ہوئی چیز کو، اس کے محبتوں سے بنائی ہوئی چیز کو برا کہو گے، اگر اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ کو غصہ آ گیا، اگر آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاستیں، آپ کی تہجدیں، آپ کی نمازیں سمندروں کے پانیوں کے برابر بھی ہوں گی، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اگر آپ کی شکایت کرتے ہوئے وہ انسان، وہ کالا، وہ جو بھی ہوا، اللہ کے سامنے رو پڑا، ایک جملے کی وجہ سے ساری زندگی کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے سیدہ عائشہ سے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ کی زبان سے اچانک ایک جملہ نکل جاتا ہے، سیدہ صفیہ چھوٹے قد کی تھی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کی جو بیوی صفیہ ہے وہ چھوٹے قد والی، وہ چھوٹی سی، آپ علیہ السلام جو مسکرا رہے تھے، جو پیار بھری چہرہ باتیں کر رہا تھا، جس دل کے اندر بہت پیار جاگا ہوا تھا، آپ کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو نے جو ایک جملہ بولا ہے اپنی سوکن کے اوپر، تم نے ایک تانا جو کسا ہے، تمہاری زبان سے یہ نکلا ہوا چھوٹا سا یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، اس کی تاثیر اتنی کڑوی ہے، اگر اس کو 7 سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے، اس ایک جملے کی وجہ سے 7 سمندروں کا پانی بھی کھارا اور کڑوا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کو تانا دینا، کسی کو مذاق کرنا کوئی بات ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، بلکہ آج تو باقاعدہ کورس کروائے جاتے ہیں لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے، جوت بازی سکھانے کے لیے باقاعدہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لوگوں پہ دن بدلتے بھی رہتے ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ، بغداد کے شہر کے اندر ایک تاجر تھا، ایک دکاندار تھا، ایک کاروبار کرنے والا تھا، اپنے گھر میں آتا ہے، گھر میں آ کے دوپہر کا کھانا کھانے لگتا ہے، بیوی سامنے کھانا لے کے آئی، وہ پیار محبت کی باتیں کرنے لگے، اتنے سے دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازے پہ نوک کیا، وہ دوڑ کے باہر جاتا ہے، یہ کون ہے جو میرے کھانے کے وقت میرے گھر کے دروازے پہ آ گیا؟ جب دروازے پہ نظر پڑی وہ ایک سائل تھا، ایک روٹی مانگنے والا تھا، اس نے 2 روٹیوں کا سوال اس سے کر دیا۔ یہ تاجر، یہ دکاندار
یار اس کو اپنی شہرت پہ مان تھا، اس کو اپنی شخصیت کے اوپر بڑا غرور تھا، بڑا متکبر تھا، اس نے اس کے چہرے کے اوپر 2 تھپڑ دے مارے اور وہ فقیر چلا جاتا ہے۔ اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آ گیا کہ کچھ دن گزرے، اس کی دکان بکی، پھر کچھ دن گزرے اس کا گھر بکا، پھر کچھ دن گزرے اس کی بیوی کو طلاق بھی ہو گئی، پھر کچھ دن گزرے اس کی بیوی کی آگے شادی ہوئی، وہ کسی اور کے گھر کے اندر خوش رہنے والی بن گئی، پھر کچھ لمحات گزرے، پھر دن بھی گزرے، سال گزرے، مہینے گزرے، وقت گزرتا چلا گیا۔ جب 20 سال کا وقت گزر گیا، جس بیوی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی وہ اپنے گھر کے اندر خوش تھی، اپنے خامد کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہے، اس کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ دوڑ کے باہر جاتا ہے، یہ بیوی پریشان ہو گئی، اس کی سانس سے سانس نہیں مل رہی، دوڑ کے جاتی ہے کہیں یہ بھی وہی غلطی نہ کر دے، کہیں یہ بھی اس سائل کو ڈانٹ نہ دے، باہر گئی، آہو پکار سے رونے لگی، چیخیں نکلی، اس کی صدائیں نکلی، یہ رونے لگی، وہ شور اس کا کہتا ہے تو کیوں رو رہی ہے، یہ ایک سائل ہی ہے نا، اس کو 2 روٹیاں دو اور اس کو بھگا دو۔ وہ کہتی ہے تم اس کو سائل سمجھ رہے ہو، کچھ لمحات پہلے، کچھ سال پہلے میں اس کی بیوی ہوا کرتی تھی، اس کے دروازے پہ ایک سائل آیا تھا، اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس کو بھگا دیا، پھر اس کی دکان بھی بکی، پھر اس کا مکان بھی بکا، پھر مجھے طلاق بھی اس نے دی، پھر آج میں تیری بیوی بن گئی، آج یہ تیرے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہے۔ وہ سائل کیا کہتا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح، شہر کون سا تھا؟ وہ کہتی ہے شہر بغداد کا تھا، وہ گلی پوچھتی ہے، وہ مکان پوچھتی ہے، وہ پوچھتا ہے ٹائم کون سا تھا، کس وقت سائل آیا تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا، وہ حلیہ بتاتی ہے، وہ سائل کا سارا اس کا سکیچ اس کے ذہن میں دیتی ہے، وہ کہتا ہے وہ سائل جو اس کے دروازے پہ آیا تھا، جس کو اس نے تھپڑ مارا تھا، خوش قسمتی سے وہ سائل میں ہی تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی رنگت کا مذاق اڑانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ناک کا مذاق اڑانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے چلنے کا مذاق اڑانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی غربتی اور تنگ دستی کا مذاق اڑانے والے؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے، اگر تو نے اس کی مخلوق کا مذاق اڑایا، تم نے اس کی محبتوں سے بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑایا، پھر یاد رکھنا اگر تو شاہ ہے، اگر تو بادشاہ ہے، اگر تو وزیر اعظم ہے، آج تیرے پاس پروٹوکول ہے، یاد رکھنا اللہ کو غصہ آ گیا، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ جبار ہے، اگر اس کو غصہ آ گیا تیری بادشاہی کچھ لمحات کے اندر اس کو فقیری میں بدل دے گا۔ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے صرف اس بات کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھا، کسی پہ ظلم کیا، کسی کی عزت کا مذاق اڑایا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی ذات کا مذاق اڑایا، اللہ نے پھر ان کی زندگیوں میں ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آپ نہیں دیکھتے کتنے ہی نوجوان ایسے ہوتے ہیں، بڑے گبرو جوان ہوتے ہیں، بڑی ان کی جانیں ہوتی ہیں، لیکن چند دن بیمار ہونے کی بعد ہم ان کو ہاسپٹل میں دیکھنے جائیں ان کی شکل پہچانی تک نہیں جاتی۔ تو آئیے آج لمحہ فکر کیا ہے، اپنی اپنی اصلاح کیجیے، اور اللہ رب الرحمن سے دعا ہے جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں وہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ رب الرحمن ہم سب کو ایسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔